امین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم پہلے اصول اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بارے میں کونی اور سمعی دلائل کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور آج ہم عبادت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ عبادت کی تمام قسمیں اللہ جل شانہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو جو سب سے پہلی ندا اور آواز دی ہے اور خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چیزوں کا اوپر ذکر ہے، الخالق لہذہ الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان تمام چیزوں کا خالق وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں وانواع العبادہ التی امر اللہ بہا مثل الاسلام والایمان والاحسان، کہ عبادت کی اقسام جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ابتدائی طور پر ان کے 3 بنیادی یا رئیسی ٹائٹل ہیں اور عنوان ہیں، ایک اسلام، ایک ایمان اور ایک احسان۔ ان کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب جبریل امین نے آ کر انسانی شکل میں آئے تھے اور یہ سوالات کیے تھے کہ مال اسلام، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا، جواب دیا تھا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ آپ کلمہ شہادت کا اقرار کریں، نماز ادا کریں، اگر آپ کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ان کو ایمان کی بھی وضاحت بیان کر دی کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری، موافق یا ناموافق تقدیر پر ایمان۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور کرنا مشکل ہو تو پھر کم از کم یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عبادت کی اقسام شیخ صاحب نے ذکر کی کہ یہ بھی ساری کی ساری عبادات ہیں، اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ اور عبادت کی اقسام کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَمِنْهُ الدعاء، عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم الدعاء بھی ہے۔ دعا کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، جب ہم اس کے دیکھیں کہ دعا کے ارکان کیا ہیں، تو ایک ہے دعا کرنے والا، اس کو کہا جائے گا داعی، اور ایک ہے جس سے دعا کی جائے اسے کہا جائے گا المدعو، جس سے دعا کی جاتی ہے، اور جس چیز کے بارے میں اس کو طلب کیا جاتا ہے اسے کہا جائے گا المدعو بہی۔
اب جب یہ 3 ارکان ہیں تو اس میں کہ دعا کس سے کی جائے، اس سے کیا مانگا جائے، اور دعا کرنے والا وہ کون سے آداب کو ملحوظ رکھے، یہ ساری باتیں اس ٹائٹل کے تحت آئیں گی۔ دعا کرنے کس سے کی جائے گی؟ اسلام یہ ایک شامل دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جس کے تمام احکام ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے، اور ہر جگہ پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہیں اور ان کے کارآمد ہیں ان کے بارے میں۔ دعا کرنے والا دعا زبان سے کرے، دل سے کرے، یا آہستہ پکارے، اونچی آواز میں پکارے، اس کی پکار کو کون سننے والا ہے؟ سننے والا اگر اس کی پکار کو سنے گا تو اس کا مطالبہ پورا کرے گا، اگر نہیں سنے گا تو اس کا مطالبہ وہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہے جس پہ تھوڑی سی توجہ ہر انسان کو دینی چاہیے۔ اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہزاروں میل دور کسی ایسے شخص کو پکارتا ہے جو نیک آدمی تھا، اپنے دور میں اللہ کا ولی تھا، فوت ہو گیا۔ وہ ہزاروں میل دور ہے اور قبر کے اندر مدفون ہے۔ کیا وہ اس شخص کی جو ہزاروں میل دور بیٹھا اس کو پکار رہا ہے آواز کو سنتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر ذی شعور آدمی کو، ہر عقل مند آدمی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 قسم کے نظریات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر مرنے کے بعد ان کے تصرفات ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور اس نظریے پر بنیاد ہے سب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس مسئلے کو اتنا رائج کیا ہے کہ عوام الناس اللہ تعالیٰ کو بھول ہی گئے ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ان کی زبان سے یہ نکلے کہ یا اللہ مدد، اللہ کا نام نکلے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، فوری طور پر وہ کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ یہ نظریہ کہاں تک درست ہے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں؟ قرآن ہمارے پاس کسی بھی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کے طور پر، معیار کے طور پر اللہ کا قرآن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہم قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں تو قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذکر کر کے بہت سارے متقابل کر کے بہت سارے لوگوں کا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اس طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب کسی شخص کو ہم نے میت تصور کیا تو کس بنیاد پر؟ اگر ہمارا یہی نظریہ ہے کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر اپنے تصرفات کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنے کام کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی اسی طرح ہی ہیں، تو پھر ان کو میت کیوں کہا گیا؟ جب تک وہ دنیا کے اندر موجود تھے اس وقت ان کو میت کیوں نہیں؟ آج کوئی ہمیں میت کیوں نہیں کہتا؟ جو ہی ہماری روح نکل جائے گی جسم سے تو سبھی ہمیں میت کہنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ بھی جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تو لوگ ان کو میت کیوں نہیں کہتے تھے؟ ان کا نام لیتے تھے،
ان کے پاس جاتے تھے، ان کو بلاتے تھے، جو ہی جسم سے روح نکل گئی اور نام بدل گئے۔ تو اگر برابر ہیں دونوں کیفیتیں تو پھر موت اور زندگی میں فرق کیا ہے؟ جب تک زندہ تھے ان کی قبر نہیں بنی تھی، جو بھی اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے ہیں، جب تک زندہ تھے کسی نے ان کا مقبرہ، قبر یا مزار نہیں بنایا تھا۔ جب تک زندہ تھے، دنیا کے اندر موجود تھے، کسی نے ان کی بیوی کو بیوہ نہیں کہا تھا، ان کے بچوں کو یتیم نہیں کہا تھا، ان کا ترکہ تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جو ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے بھی بڑھ کر کہ کوئی بھی شخص اچھا ہو، عالم دین ہو اور مستجاب الدعوات ہو، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوں، لیکن جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے تو اپنی حوائج اور ضروریات جو خاص ہیں انسان کی، ان کو وہ خود پورا کرتا ہے، جب تک اللہ نے اس کو ہمت دی ہے، اللہ کی کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ وہ خود نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر قضائے حاجت کے لیے وہ خود جاتا ہے، کبھی وہ کسی کو اس کمرے میں گھسنے نہیں دیتا، قضائے حاجت سے فراغت کے بعد استنجا خود کرتا ہے، کبھی کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا، پھر غسل کرنا ہو تو غسل خود کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کا معاون نہیں ہوتا۔ لیکن آج یہ شخص اگر فرض کرو زندہ ہے تو اس کو استنجا اور لوگ کروا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کبھی اس جگہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا، آج استنجا کروایا جا رہا ہے، کیوں؟ خاموش کیوں ہے؟ پہلے جب غسل کر کے خود نہا کے اپنا جسم ٹاول سے خشک کر کے کپڑے خود پہنتے تھے، آج خود غسل بھی نہیں کر سکے اور کپڑے بھی نہیں پہن سکے۔ پھر پہلے جہاں جانا ہوتا تھا خود چل کے جاتے تھے، آج نہیں جا سکتے، لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ فرق تو ہوا نا موت اور زندگی کا۔ جب یہ فرق واضح ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس یہ قرآنی اصول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو فوت ہو گئے ہیں آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہیں آپ، بِمُسْمِعٍ اسم فاعل کا صیغہ ہے، سنانے والے، نہیں آپ سنا سکتے، من ان لوگوں کو، فی القبور جو قبروں میں جا چکے۔ کتنا واضح ترجمہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیسے ان کو سناؤ گے جو قبروں میں جا چکے ہیں، جن کے تمام حواس ہم نے سلب کر لیے ہیں، تمام حواس، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری صلاحیتیں ہم نے ان سے واپس لے لی ہیں، سلب کر لی ہیں، جبکہ دنیا کے اندر آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے جو فوت ہو گئے ہیں۔ مردوں کو سنانا، فوت شدگان کو سنانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ تو بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ بہرا شخص ہے، اللہ نے اس کو سننے کی صلاحیت نہیں دی، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ کی بات نہیں سن رہا۔ زندہ ہونے کے باوجود جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف سننے کی صلاحیت سلب کی ہے، وہ زندہ ہونے کے باوجود آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ چہ جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ساری صلاحیتیں سلب کر لے اور اسے کہا جائے کہ یہ بات ہماری بات سنتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انسان کی زندگی کو یہ نقص لاحق ہے، کیونکہ جس طرح انسان فانی ہے اس طرح اس کی زندگی حیات فانی ہے۔ جب یہ سو جاتا ہے تو نہیں سنتا، سو جاتا ہے تو نہیں سنتا۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، گہری نیند سویا ہوا ہے، ساری رات آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں، جھوٹ موٹ نہ سویا ہو آپ کی باتیں سننے کے لیے، حقیقت میں سویا ہوا ہو، تو ساری رات آپ اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، اس کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے، ابھی اگر ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھائی درس میں سویا ہوتا ہے نا،
اسے آپ فوراً اٹھا کر پوچھ لیں ہاں میں نے کیا کہا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، حالانکہ بیٹھا ہے، سانس لے رہا ہے، درس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن سویا ہوا تھا۔ ایک شخص سویا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے، سویا ہوا نہیں سن سکتا، تو جو فوت ہو گیا ہے وہ زیادہ سنے گا، جس سے اللہ نے ساری صلاحیتیں سلب کر لی۔ تو یہ بات ایک سوال ہے کہ ایک شخص کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو وہ اس ذات کو چھوڑ کر جس نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور یہاں کہ سنۃ کا معنی کیا ہے؟ اونگ، اور نوم کا معنی نیند۔ ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیند تو کجا اونگ بھی نہیں آتی۔ مفسرین نے لکھا ہے پھر سنا کا لفظ پہلے کیوں اور نوم کا بعد میں کیوں؟ تو اس کا معنی یہ ہے صرف اس لیے کہ ترتیب زمنی، زمانے کی جو ترتیب ہے کہ پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے، اس اعتبار سے یہ پہلے ذکر کیا گیا، وگرنہ ترجمہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آنا تو درکنار، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو جو مالک حی قیوم ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ خود کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کو چھوڑ کر انسان اس کو پکارے کہ جو بہت دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، پھر فوت ہو چکا ہے، قبر میں مدفون ہے، اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے اور مشکلات کو حل کرتا ہے، اور جو حی قیوم ہے جس نے فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ اگر اس کو پکاریں گے وہ ہماری سنے گا۔ اس کو کیوں نہیں پکارتے ہم مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ کیا یہ نقطہ نظر کہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ سنتے ہیں، کتنا زیادہ سنتے ہوں گے؟ مثال کے طور پر اس دیوار کے پیچھے جو آدمی ہے وہ ہماری گفتگو نہیں سن رہا، جو دوسرے روم میں بیٹھا ہے وہ ہماری گفتگو نہیں سن رہا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہزاروں میل دور ہے، یہ بات کہ اگر انسان اس کو چھوڑ کر جو قریب ہو اس کو پکارے جو ہزاروں میل دور ہے، تو اس میں کتنی بے ادبی اور کتنی گستاخی ہے، اس کا اندازہ آپ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ کہ میں مثال کے طور پہ آپ کا نام آصف صاحب، میں آصف صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھائی ریاست صاحب کو مخاطب کر کہتا ہوں کہ بھائی ریاست صاحب، آصف صاحب کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک میری بات پہنچا دیں کہ یہ اگلے درس میں 8 بجے یہاں موجود ہوں۔ تو آپ سارے ایک دفعہ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا؟ آصف صاحب کے ساتھ مولوی صاحب ناراض ہیں؟ نہیں، ناراض تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں۔ تو پھر کیا؟ تو پھر آپ دوسرا اگر ناراض نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب شاید تھکے ہوئے آئے ہیں، دماغ چکرا گیا ان کا، کیونکہ جو بندہ پاس بیٹھا ہے اس کو خود کہہ دیں کہ بھائی آپ جلدی آیا کریں، چہ جائے کہ ایک لمبا چکر کاٹ کے کوئی بھی مجھے عقل مند نہیں کہے گا، کوئی بھی مجھے عقل مند نہیں کہے گا جب میں ایسے کروں کہ جو شاہ رگ انسان کی یہ ہے۔ اس میں اور انسان میں کیا فاصلہ ہے؟ جو مالک کتنا قریب سے سنے اور پھر وہ خود یہ چیلنج کرے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جو پریشانوں، مجبوروں، لاچاروں کی دعا سنے اور ان کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرے؟ نہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی کسی کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر انسان یہ سمجھ لے کہ دعا اس سے کرنی چاہیے جو ہر کسی کی سنتا ہو، ہر وقت سنتا ہو، اور آہستہ بھی سنتا ہو، اونچی آواز میں بھی سنتا ہو۔ کوئی اردو میں دعا کرے، اس کو پکارے، تب بھی اس کو ٹرانسلیشن کروانے کی ضرورت نہ ہو، انگلش میں اس کو پکارے تب بھی وہ سمجھتا ہو اور سنتا ہو، بنگالی میں، فلپائنی میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر وہ پکارے،
وہ اس کی دعا پکار کو سنتا بھی ہو اور سمجھتا بھی ہو. یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اور خصوصیات کس میں ہیں؟ پوری دنیا میں. آپ نہ مانیے دلائل، لیکن عقلی طور پر کہ یہ ساری صلاحیتیں کس میں ہیں؟ انسان کی عقل بول کر بتائے گی کہ یہ ساری صلاحیتیں اللہ جل شانہ میں ہیں، اور اس کے دلائل قرآن پاک نے بہت دیے. تو اس لیے جب یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ میں ہیں تو پھر دعا بھی صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے. اور دوسرا شرعی طور پر جو اس کے پاس دلائل ہیں ہمارے پاس کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دعا کو عبادت کہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور قبول کروں گا. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دعا سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کو پکارنے سے، دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، تو وہاں کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بات دعا کی ہو رہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعا کو اس آیت میں عبادت کہا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ صاحب نے جو حدیث ذکر کی ہے یہاں، شیخ صاحب نے ذکر کی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. امام ترمذی نے ہی نقل کی ہے یہ حدیث، سند کے اعتبار سے نہیں. جو صحیح ہے وہ بھی امام ترمذی نے ذکر کی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی دعا کو عبادت کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کو عبادت کہا. جب دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ذرا تھوڑا پیچھے جائیں کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں 5 وقت دن میں، تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو دعا بھی عبادت ہے. تو پھر دعا اگر کسی اور سے مانگی جائے تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو بجا لانا، اس کو کرنا شرک ہے. تو جب یہ شرک ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی اور سے دعا مانگنا بھی. دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ علماء نے جو دعا کی شرح اور تفسیر بیان کی ہے کہ کسی ادنا کا اعلیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کرنا کہ جس کو وہ پورا کرنے پر قادر ہو. اب ہم ادنا ہیں، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور وہ ہمارا ہر مطالبہ پورا کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، اگر کہا جائے کہ کچھ مطالبے ہیں دوسرے بھی پورے کر لیتے ہیں، کچھ مطالبے ہیں، ہم نے کہا کہ دعا صرف اسی سے کی جا سکتی ہے، دعا جو ہر کسی کا ہر مطالبہ پورا کرنے پر قادر ہو، اور اس کو وہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے. یہ اب میرا مطالبہ کچھ اور ہے، آپ کا مطالبہ کچھ اور ہے، کسی دوسرے کا مطالبہ کچھ اور ہے، سب کے جو طلبات ہیں وہ ایک نہیں ہیں، مختلف ہیں. جب مختلف ہیں تو پھر ان سب کو پورا کرنے والا اور یک وقت سب مانگنے والے ہیں، ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں لوگ مانگنے والے ہیں، تو وہ سب کی سنے بھی، ان کا مطالبہ پورا کرے بھی، اور اس کے پاس سب کچھ ہو. یہ خصوصیت صرف اللہ کی ہے. اگر کسی دوسرے کے بارے میں مثال کے طور پہ کہیں گے کہ ہاں نہیں جی کچھ اور بھی سنتے ہیں، اور وہ بھی ان کو پکارا جائے تو وہ بھی مدد کو پہنچتے ہیں. کون پہنچتے ہیں؟ کہاں پہنچتے ہیں؟ کہتا جی ہم نے تو دیکھا کہ وہ لکھا ہوا اس کتاب کے اندر کہ ایک آدمی آ رہا تھا حج کرنے کے لیے، راستے میں اس کی والدہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا.
وہ لڑکا بڑا پریشان کھڑا تھا اپنی ماں کے پاس، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اتنے میں اس نے دیکھا کہ حجاز کے علاقے سے ایک ابر آیا، بادل آیا، اور اس میں سے ایک نوجوان اترا جو بڑا ہی خوبصورت حسین تھا۔ اس نے اتر کر اس کی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، چہرہ چمکنے لگا، پیٹ بھی درست ہو گیا۔ تو وہ نوجوان جانے لگا، اس عورت کے بیٹے نے اس کو دامن پکڑ لیا، جی آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، آپ بتائیے آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا چھوڑ یار تیرا کام ہو گیا بس، ٹھیک، نہیں جی نہیں مجھے ضرور بتائیے۔ انہوں نے کہا میں تیرا وہی نبی ہوں جس پر تو درود پڑا کرتا ہے، میں تیرا وہی نبی ہوں جس پر تو درود پڑا کرتا ہے، تو مشکل میں تھا، میں تیری مشکل کو حل کرنے کے لیے آیا۔ ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کو حل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ کہا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو اللہ کو پکارو۔ اگر ٹھیک ہے یہ بہت بعد میں اس کی مشکل حل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ہمارے چند ایک سوالات ہیں، ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے قبر مبارک کے قریب، آپ کے گھر کے قریب ایک آپ کا وہ مرید خاص اور شاگرد گرامی جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا، وہ جماعت کروا رہے ہیں، ان کو آپ کے پڑوس میں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے بھی نہیں کہا، کسی دوسرے نے بھی نہیں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور آپ نے اس قاتل کے حملے سے بچایا ان کو۔ پھر ہم دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی دو بیٹیوں کا شوہر، دوہرا داماد، اور آپ کے بھانجے مسلمانوں کے خلیفہ کئی روز تک آپ کے مسجد کے بازو میں ان کا گھر تھا، ان کا محاصرہ رہا، بالآخر ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ یہ آج تک آپ نے بھی نہیں کہا، جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ان کی بات کرتا ہوں، یہ آج تک انہوں نے بھی نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکل کر آئے تھے اور ان کا آ کر دفاع کیا تھا اور مقابلہ کیا تھا۔ آپ کی لخت جگر خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر، جن کو مدد کے لیے لوگ پکارتے ہیں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کے بابا جان، ان کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ کبھی کسی نے بھی نہیں کہا، نہ انہوں نے نہ انہوں نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ان کی مدد کے لیے آئے تھے۔ کربلا میں آپ کے نواسہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان پر مشکل وقت آیا، حتیٰ کہ شہید کر دیے گئے، کبھی کسی نے نہیں لکھا، نہ انہوں نے نہ انہوں نے، کہ وہاں نبی علیہ السلام پہنچے تھے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہو، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، سیدنا علی المرتضیٰ سے، سیدنا حضرت حسین سے زیادہ عزیز تھا کہ جس کی مدد کے لیے آپ وہاں پہنچے؟ پھر آپ یہ کتاب بیٹھ کر پڑھ کے لوگوں کو مسجد میں سناتے ہو اور بڑے مزے لے لے کر سناتے ہو۔ ہمارا ایک سوال ہے اس کے ساتھ دوسرا، وہ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساری عمر کسی غیر محرم کے ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا۔ بیعت لینے کے لیے بھی کافرہ عورتیں بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں تو نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ غیر محرم عورت کے چہرے پر بھی ہاتھ پھروا رہے ہو اور پیٹ پر بھی ہاتھ پھروا رہے ہو، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا کہو گے اس کو؟ تو جب انسان اس طرح کی چیزوں کا سہارا لے گا اور وہ کہے گا کہ جی فلاں بزرگ گئے تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو دنیا سے جا چکے وہ سنتے ہیں، ثابت کرنے کے لیے اس نے جا کر سلام کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکال کر مصافحہ کیا، 90,000 لوگ دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم پوچھنے میں حق بجانب نہیں کہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سب بہت بڑی غم زدہ تھیں آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وہ آپ کی قبر مبارک پہ جاتی، کبھی آپ نے ہاتھ نکال کر ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو، آپ نے ہی لکھا ہو بتا دیں، کہیں کسی اور نے لکھا ہو بتا دیں۔ آپ کے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت بلال آئے بڑے غمزدہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا، وہ بھی قبر پہ جا کر آپ پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ یہ کیسی باتیں ہیں جن پر بنیاد تو جو چیز بھی قرآن پاک کے مقابل میں ہوگی ہمیں اس بات پر اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے کہ ایک ہے جذبات و عواطف، لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر اپنے مقاصد نکالنا، اور ایک ہے قرآن پاک کے دلائل۔ قرآن پاک کے دلائل حقائق پر مبنی ہیں۔ مسلمان کبھی جذباتی نہیں ہوتا، مسلمان صاحب بصیرت ہوتا ہے اور علی وجہ البصیرت عمل کرتا ہے قرآن و حدیث پر۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کی دعا ہر وقت ہر زبان میں ہر جگہ سے سنتا ہے، کوئی دل میں پکارے زبان نہ بھی چلے، دل کا ارادہ بھی وہ جانتا ہے، یہ صرف ساری خاصیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر جی آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی دل کی باتیں جانتا ہے، اور بھی بہت جانتے ہیں، کہاں ہم نے فلاں ٹی وی پہ چینل پہ ایک پروگرام سنا ہے، وہ جو آتے ہیں مولانا صاحب وہ کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے۔ تو پھر جب وہ لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی میرے دل میں بتاؤ، تو وہ بتا دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو جب یہ دل کی باتیں بتا دیتے ہیں اور پھر جو مرنے کے بعد ان کی صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں، پوری دنیا میں تصرف کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل سب سے بڑی ہے کہ وہ بندہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہی سوچ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے۔ مثلا یہاں مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے ایک تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندے تیار کر کے بٹھائے ہوتے ہیں، لوگوں کو نہ بھی تیار کر کے اگر بٹھائے ہوں تو یہاں مجلس میں بیٹھے لوگ مختلف کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک وقت میں۔ مثال کے طور پر یہ نوجوان بیٹھا ہے، یہ شادی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، جاب کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے کہ اس سے بہتر جاب مل جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی نوجوان ہے وہ پاکستان جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، بزرگ کوئی کہ کب مجھے چھٹی ملے میں پاکستان جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور حج کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، جاب کے بہتر ہونے کے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے۔ تو میں یہ ججمنٹ کر لیتا ہوں ہاں بھئی آپ شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے نا، یہ بہت ساری سوچوں کے ساتھ شادی کا بھی سوچ رہے تھے۔ میں نے ایج دیکھ لی ان کی، تو انہوں نے کہا ہاں جی میں سوچ رہا تھا۔ تو میں نے سب کو مخاطب دیکھا، ان کے دل کی بات میں نے بتا دی۔ حاج صاحب آپ پاکستان جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ جانا ہی ہے۔ تو حاج صاحب کہیں گے ہاں میں یہ بھی سوچ رہا تھا۔ تو میں نے دل کی بات بتا دی، جب کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی صرف اللہ جانتا ہے اور سینے کے رازوں کو بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم اس سے قطع نظر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ قاتل جس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ گھر سے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا اور اس انسان کے پیچھے کھڑا تھا قتل کرنے کے نیت سے، دل میں یہ سوچ موقع کی تلاش میں تھا کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ملہم ہے، کہ اللہ ان کے دل میں الہام کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ ہوتے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ قاتل میرے پیچھے سوچ رہا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا بہادر انسان، دروازے کے پیچھے قاتل چھپا ہوا ارادہ لے کر کھڑا ہے کہ جو ہی نکلیں گے میں قتل کر دوں گا۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ لوگ اتنے بلند پایا لوگ ہو کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہودن نے دعوت کی تھی، سید الانبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ کس نیت سے دعوت کر رہی ہے۔ جب ان کو نہیں پتا کسی کے ارادے کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، تو پھر اور کون جان سکتا ہے؟ جب ٹریک سے ہٹیں گے
تو یہ سارا مسئلہ ہی گڑبڑ ہوتا جائے گا۔ تو جس طرح دعا عبادت ہے، دعا کسی اور سے کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور کیونکہ دعا کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جس طرح دعا بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے کرنا جائز نہیں، اسی طرح وہ خوف، کس قسم کا خوف؟ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ہے فطری اور طبعی طور پہ جو ہوتا ہے انسان، ایک خوف ہوتا ہے انجانہ خوف، جو سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسے اسباب، مثلا یہ خوف جو فطری اور طبعی خوف یہ ہے کہ انسان درندے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تھا میدان میں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو پکڑ لیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام اوجس فی نفسہ خیفتاً، اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ موسیٰ آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور ڈریے نہیں۔ یہ خوف ہے کسی درندے کو دیکھ کر، تبھی خوف، یہ خوف ہر انسان کو آتا ہے، اور یہ فطرت انسان کا ایک فطری امر ہے اور انسان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں یہ ایک فطری چیز ہے، اس پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے، یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اگر میں اس دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس پانی میں پیسے نہیں پھینکوں گا تو خواجہ خضر میری گاڑی پنچر کر دیں گے، میری گاڑی پنچر کر دیں گے۔ اگر میں 11 تاریخ کو 11ویں نہیں پکاؤں گا تو غوث پاک میری بھینسوں کا دودھ بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ خوف اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا جائز نہیں، کہ میرے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، ڈر اللہ تعالیٰ سے، خوف اللہ تعالیٰ سے۔ یہ خوف جو فطری خوف ہے وہ تو یہاں جس خوف کی ہو رہی ہے وہ یہی خوف ہے کہ جو انسان کے ما وراء الاسباب ہو، فوق الاسباب ہو، ان چیزوں سے ڈرنا کہ اگر میں ایسے نہیں کروں گا تو فلاں میرا یہ کر دے گا، اگر میں ایسے نہیں کروں گا تو فلاں میرا یہ کر دے گا، یہ خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح رجا کا معنی امید بھی اللہ تعالیٰ سے، ہر قسم کی امید اللہ تعالیٰ سے۔ اب امید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک امید یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرے اور پھر اس کے رزلٹ کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے، انسان نیکی کرے، اللہ کی رحمت اور جنت کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ ایک امید ہے جس کو انسان ظاہری طور پر جو ایک انسان کا فطری امر ہے، مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ اب یہاں سے ہم فارغ ہو کے جائیں گے تو کیونکہ ادھر گھر والے تو ہیں نہیں ہیں، تو اگر وہ ہوئے تو ہو سکتا ہے، امید ہے انشاءاللہ کھانا بھی مل جائے گا، اگر نہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ یہ فطری ایک چیز ہے، اگر یہ ہیں سامنے تو ہمیں ایک توقع ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پوچھ لیں گے، نہ پوچھیں تو ان کی مرضی۔ لیکن ایک ہے کہ ہمارا رزق اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اصل امید اللہ تعالیٰ سے ہے، اگر اس نے ہمارا رزق یہاں لکھا ہوگا تو ان کو بھیج دے گا۔ یہ دونوں میں فرق۔ اسی طرح استعانت اور مدد، تعاون، استعانت اور تعاون میں فرق ہے۔ جو لوگ اس کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، یہ ہے تعاون۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی آپ تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو آپ نے کہا کہ بھائی مجھے پانی لا دو، آپ نے مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ آپ نے کہا وہاں سے مجھے کتاب پکڑا دو، آپ نے مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے جو حقائق کو غلط ملت کرنا چاہتے ہیں اور اپنا غلط مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی آپ اپنی بیوی کو کہہ دیں روٹی پکا کر دو، آپ نے مدد مانگی کہ نہیں مانگی؟ ہم نے کہا کہ یہ مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔
ایک ہے تعاون اور ایک ہے استعانت. ایک ہے ما تحت الاسباب، وہ کام جو کسی انسان کے اختیار میں ہے وہ کر سکتا ہے، اس سے تعاون لینا جائز طریقے پر جائز ہے. ایک وہ کام ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، ما فوق الاسباب ہے. اب دیکھیے اختیار میں کیسے ہے کہ ایک آدمی زندگی میں تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ میں جانا، میرا ناشتہ تیار کر دو، پراٹھا بنا دو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، بنا دیتی ہے. لیکن کیا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اٹھو ذرا مجھے ناشتہ تیار کر دو؟ کیوں نہیں کہتا؟ اس وقت تک کہتا تھا جب تک اس کو پتا تھا کہ میرے اختیار میں. یہ وہ بھی نہیں کہتا جو بعد میں کہتا ہے نا کہ جو فوت ہو جاتے ہیں سب کو پہلے سے زیادہ کام، وہ بھی نہیں کہتا جا کر کبھی اپنی بیوی کو. پہلے کہتا ہوتا تھا لیکن اب نہیں کہتا روٹی پکا کے پھر آگے لیٹ جانا، یہ نہیں کہتا. لیکن ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دلا. اولاد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، اس کو کوئی اور حل نظر نہیں آتا، کوئی انسان اس کی مدد کرنے کے لیے کر نہیں سکتا، اس مشکل سے اس کو نجات دے نہیں سکتا، تو وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو. کسی نے پوچھا تھا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں، اللہ تعالیٰ کون سی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ تو فرمانے لگے پہلے مجھے یہ بتا کہ فرض کرو کہ آپ ایک سمندر میں سفر کر رہے ہیں، آپ کی کشتی ٹوٹ گئی ہے، سب بکھر گئے ہیں، ایک تختہ بچا جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا کبھی اس کو دھکیل کر ادھر لے جاتی ہے، کبھی دھکیل کر ادھر لے جاتی ہے، اور آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ اب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میں کہ کسی طرح کنارے نہیں لگ سکتا. اس وقت آپ کس کو پکاریں گے؟ اس نے سوچ سوچ کے کہا کہ اس وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. انہوں نے کہا اس وقت تم جس ذات کو پکارو گے وہ ہے اللہ تعالیٰ، جو تمہیں اس وقت بچا سکتا ہے جب ظاہری اسباب مفقود ہیں، سارے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں. مولانا ہمارے شیخ القرآن حضرت مولانا محمود حسین شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. کہنے لگے میں ایک دفعہ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں میاں والی جیل میں مجھے انہوں نے بند کر دیا، جیل میں رہا. کہنے لگے میں اس دیکھا تو جیل کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا. وہ کوئی اس دور میں کوئی ہندو یا کوئی سکھ اس میں رہا تھا جیل میں، تو اس نے وہ لکھا تھا. تو شعر کیا تھا؟ کہنے لگے اس نے لکھا تھا کہ جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، یعنی جب ہر طرف اندھیرا ہی ہو، کوئی صورت بچاؤ کی نظر نہ آ رہی ہو، اور آشا کہتے امید کو، اور آشا کا دور کنارہ ہو، امید کا کنارہ بھی بہت دور ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، جب کوئی بھی کشتی کو پار لگانے والا نہ ہو، پھر کون جو بیڑا پار کرے، اے رام ہرے اے رام ہرے. کہتے یہ لکھا ہوا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ کسی ہندو نے لکھا ہے جو رام کو پکارنے والا ہے، وہ اپنے الہ و معبود کو اپنے طور پر پکارا ہے. کہنے لگے میں نے وہ جو رام ہرے اس کو مٹا کر اپنے ہاتھ سے وہاں لکھ دیا، اوپر والا اسی طرح رہنے دیا، اور جو میرا عقیدہ تھا اس کے مطابق کہ جب چاروں طرف اندھیارا ہو اور آشا کا دور کنارہ ہو، جب کوئی نہ کھیون ہارا ہو، پھر تو ہی بیڑا پار کرے، رحمان میرے رحمان میرے. یہ جو نظریہ ہے کہ اس وقت پکارنا کسی کو مدد کے لیے، کون پکارتا ہے؟ جو مومن ہے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کو دور کرنے والا ہے. دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری کشتی پار لگا دی. میں یقین جانیے میں جب چھٹی گیا تو میں تقریباً 5-7 منٹ کھڑا رہا اسی انتظار میں. ایک دکان پر قوالی لگی ہوئی تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دے. تو میں اس رزلٹ کے انتظار میں کہ آخر میں کس کا نام لے گا، کس کا نام لے گا. وہ کہتا ہی چلا جا رہا تھا. میں کافی دیر کھڑا رہا تو آخر میں اس نے کہا کہ میری کشتی پار لگا دے، میری کشتی پار لگا دے یا معین الدین چشتی. اللہ حول ولا قوت الا باللہ.
یہ ایک نظریہ ہے. بے گرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا امیر الدین چشتی. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے. یہ کام مشرکین مکہ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کشتی میں سوار ہوئے اور جب کشتی طوفان میں الجھ گئی تو لات منات سب کو پکارنے لگے. جب دیکھا کہ نہیں بچتے تو کہنے لگے یہ نہیں کام آتے، یہ کسی کام نہیں آتے. پھر کس کو پکارا؟ کہنے لگے آپ سب کو چھوڑ دو، سب کو اب وہی بچا سکتا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا. اللہ نے کشتی پار لگا دی. فلما نجاہم من البر، جب اللہ نے کشتی پار لگا دی تو کہنے لگے ہاں وہ باولاک صاحب نے بیڑا دھک دیا نا، فلاں نے ہماری کشتی پار لگا دی. اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے. یہ نظریہ بعض اوقات ایسی سٹیج آتی ہے. وہ کسی لکھا ہے کسی بزرگ نے کہ ایک دفعہ یہ جو ہندوستان میں جب ہوتے تھے تو بیل گاڑی پہ کوئی لوڈ لاد کے جا رہے تھے گاؤں کی طرف، اور وہ سکھ تھے جن کا وہ گاڑی تھی جن کی، تو ان کا وہ جو بیل گاڑی تھی نا وہ کیچڑ میں پھنس گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا کرو. انہوں نے کہا یار اوپر والا بیل نیچے اور نیچے والا اوپر کر کے ان کو جوت کے پھر زور لگاؤ. زور لگایا نہیں نکلے. پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کوئی بندہ آیا، اس نے کہا واہ گرو کو پکارو، واہ گرو کو پکارو. تو واہ گرو کرتے رہے، پھر بھی نہیں گاڑی نکلی. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ پیچھے سے اور لوگ آ گئے، کہنے لگے یار ہماری تھوڑی مدد کراؤ. انہوں نے کہا واہ گرو کو پکارو. تو وہ ایک کہتا ہے یہ واہ گرو بیچارہ کیچڑ سے گاڑی نہیں نکال سکتا. واہ گرو کیچڑ سے ہم نے آزما لیا، بڑا پکارا ہے، یہ یہاں سے گاڑی نہیں نکال سکتا. تو یہ ہر کسی کے اوپر ایک وقت آتا ہے جب وہ مان لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جب میں کسی اور کو پکاروں گا تو مشکل میں وہ میرے کام نہیں آئے گا. سکھ بھی اس کو جانتا ہے، ہندو بھی اس کو جانتا ہے، ہر مشرک بھی اس کو جانتا ہے، اور جو دوسروں کو پکارتا ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر طرف سے گھوم گھام کے جو آنا ہے اور پھر دوسروں کا نام لگانا ہے. اگر ڈائریکٹ مجھے پکارو، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو تو کیا میں تمہاری پکار کو نہیں سنتا؟ اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو ہے وہ آئندہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ.